رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانیات کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے غلط عقائد پہ کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے بھی جو لوگ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان کرتے اور عمل صالح کرتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن آخری نبی کے بعد انہیں اب ان کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ پے در پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہی رہے اور وہ بہرے اور اندھے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو ہدایت بخشی، معجزات دکھائے، پھر دوبارہ سے انہوں نے یہی روش اختیار کی، اور حال ان کا یہ تھا کہ کچھ انبیاء کو وہ قتل کر دیتے تھے جن کو ان کے خواہشات قبول نہیں کرتی تھیں، اور کچھ کو جھٹلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کافر قرار دے رہے ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے درجے پہ فائز کر دیا، جبکہ انہوں نے تو خود بنی اسرائیل سے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جو شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ اور عقیدہ تثلیث پہ بھی ادھر کاری چوٹ لگائی گئی ہے کہ جو کہتے ہیں عیسائی کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، کہ حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور ان کو سرزنش کی گئی ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو یہ جو کافر ہیں ان میں سے ان کو سخت تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ ان کو توبہ کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ جو صدیقہ تھیں، یہ دونوں عام انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، اور دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح غلو کرتے ہیں۔ اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز میں افراط و تفریط کرنا، اس کو اس کے مقام سے گرانا، یا بندگی کے درجے سے بڑھا کے خدائی کے درجے پہ فائز کرنا۔ اسی طرح کے لوگوں پہ لعنت کی گئی تھی جو بنی اسرائیل میں سے ایسے کام کیا کرتے تھے، اور وہ حد سے بڑھنے والے بھی تھے، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے، برے کاموں سے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہوا اور ان پہ عذاب آئے۔ اور اگر وہ اللہ رسول پہ ایمان لاتے تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے سب سے زیادہ یہودی اور مشرک تم پاؤ گے، جبکہ عیسائی جو ہیں، نصارہ، یہ ان لوگوں سے، مومنوں سے کی نسبت مومنوں سے قریب تر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور ایک بات کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر خیر کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ مومنین سے قریب بھی ہیں۔ اس کے بعد نجاشی کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک وفد آیا تھا نجران سے 70 عیسائیوں پہ مشتمل، اور انہوں نے تعلیمات سن کے کچھ بہتری کا اظہار کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک وفد کو بھیجا، اور جب انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور حق کو پہچان لیتے ہیں اور ایمان بھی لے آتے ہیں، تو ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا صلہ ملے گا، اور جنتیں اس کہنے کے عوض ملیں گی جو کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پہ لبیک کہا، جبکہ کفار کا حال اس سے برعکس ہوگا، جہنم میں وہ رہنے والے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حد سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ قسموں کا ذکر ہے کہ بے ارادہ قسموں پہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جیسے بات بات پہ قسم کھاتا ہے انسان، واللہ باللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے، جس طرح عرب میں بھی یہ آتے ہیں مشہور، جبکہ جو پختہ ارادے کے ساتھ تم قسم کھاؤ گے اس کو توڑنے کے بدلے تمہیں ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے دینا، اور اگر یہ سب میسر نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنا ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی قطعی طور پہ یہاں ممانعت کر دی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی، رنجش پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ان کے جو نقصان ہیں فائدوں سے بڑھ کے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ قطعی ممانعت ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، جو چیزیں وہ پہلے کھا چکے ہیں اس کی ان سے پوچھ نہیں ہوگی۔
اور جنہوں نے پرہیز کیا پھر ایمان لائے پھر پرہیز کیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد شکار کے احکامات ہیں کہ یہ جو حالت احرام میں تمہیں شکار کی ممانعت کی گئی ہے یہ بہت سخت حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے گا اور یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ اور احرام کی حالت میں شکار کو مت مارنا، اور جو کوئی ایسا کر لے تو اس کے بدلے وہ اسی طرح کا ایک چوپایا دے گا جس کو تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کریں گے۔ اس کی قربانی کرے گا کہ اسے کعبے پہنچائے، یا پھر وہ کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ سکے۔ اور دریا کی چیزوں کا شکار کرنا، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، لیکن جنگل کے چیزوں کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اور مسجد حرام کو لوگوں کے لیے موجب امن قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کے جانور اور پٹے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے معزز اور محترم بتایا ہے۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ رسول کا مقصد یا بعثت کا بنیادی محرک بتایا گیا ہے کہ رسول کا کام ہے پہنچا دینا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، بس تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو۔ اور ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم پہ ان کی حقیقت آشکار ہو تو تمہیں خود ہی بری لگے، زیادہ سوالوں سے بچتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے کچھ خاص عقائد تھے ان کی نفی کی ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ کوئی خاص ہم نے چیزیں حرام نہیں کی، یہ تم نے اپنی طرف سے افترا کیا ہے۔ کفار کی اس روش کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ہی دین پہ رہیں گے۔ تو اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کرو، تم پہ ان کی گمراہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم ہدایت پہ ہو تو کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سفر کی حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ کس طرح وصیت کرے گا، اس کا بیان ہے۔ تم میں سے 2 مرد عادل اس کی گواہی دیں، اور اگر مسلمان نہ ملیں تو پھر سفر کے دوران کسی اور مذہب کے 2 شخصوں کو لے لو، اور عصر کے بعد انہیں کھڑا کرو، وہ دونوں قسمیں کھائیں کہ ہم اس شہادت کے بدلے کچھ نہیں لیں گے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اپنی جو ہے وصیت وہ لکھ لو یا ان کو سنا دو۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو پھر اس کے بدلے جو میت کے قریبی لوگ ہیں اس کی جگہ 2 گواہ کھڑے کریں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہتر ہے۔ اس سے بہت قریب ہے کہ لوگ صحیح سی گواہی دیں گے اگر ان احکامات کو فالو کریں گے۔ اور اللہ سے ڈرو اور سن لو۔ پھر رسولوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، تو کہیں گے کہ تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے۔ پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم یاد کرو کہ میری ان احسانوں کو جو میں نے تم پہ تمہاری والدہ پہ کیے، تمہیں بے شمار انعامات سے نوازا، تورات، انجیل، حکمت سکھائی، اور تم مٹی سے پرندے بنایا کرتے اور کوڑی کو درست کر دیتے اور مردے کو قبر سے نکال کے زندہ کھڑا کرتے میرے حکم سے، اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو بھی تم سے روک دیا، حواری بھی میرے حکم سے تمہارے فرما بردار اور مطیع بنے۔ اور پھر جب تم لوگوں نے مائدہ مانگا عیسائیوں نے کہ ہم پہ آسمان سے خواہ نازل کرے، وہ بھی ہم نے اتارا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو یا میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ فرمائیں گے کہ پاک ہے تو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بغیر حق بات کروں؟ میں نے ان کو ایسا نہیں کہا بجائے اس کے کہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں انہیں موجود تھا میں گواہ تھا، میرے بات تو ان کو بہتر جاننے والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم، اور اگر تو بخش دے تو تو حکمت والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت اور اس کے درمیان تمام اشیاء کی،
اور اسی کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔